ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی اور پیاز کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ چیز اہم ہوتی ہے وہ ہمارا پاک صاف ہونا ہوتا ہے، مطلب طہارت۔ جہاں اسلام ہمیں باطنی طور پر پاک صاف ہونے کا بتاتا ہے، اسی وقت ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہنے کا شرعی حکم دیتا ہے۔ جو اسلام نے ہمیں صفائی بتائی ہے، اس میں اوپر سے میلے ہوں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم اندرونی طور پر بھی پاک ہوں۔ لیکن ہر وقت میلے رہنا مطلب اگر بہت میلے ہو جائیں، جسم کا حلیہ بگڑ جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ظاہری طور پر صاف ہونے سے پہلے اندرونی طور پر پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جب آپ گندگی کھاتے ہیں تو آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ کھائیں بھی ایسی چیزیں جو اچھی ہوں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں نہیں کھاتے تھے جن سے بدبو آتی ہو، اگرچہ وہ حلال ہوں۔ حلال ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں کبھی نہیں کھایا کرتے تھے جن میں سے بدبو آتی ہو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے، حالانکہ کلیجی حلال ہے، چونکہ کلیجی خون سے بنی ہوتی ہے اور یہ بدبودار پسینے کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچا پیاز نہیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ اس سے منہ میں بدبو آتی ہے، حالانکہ یہ حلال بھی ہے، جائز بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی اور پیاز کا استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان سے جسم میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔